ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کی دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ضرور چکھائیں گے ان کو بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوٹے عذاب کا مزہ، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ کر کے آئیں. آیت کریمہ میں دو جگہ لفظ عذاب کا ذکر آیا ہے. سب سے پہلے عذاب الادنا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. دوسرا عذاب ہے دون العذاب الاکبر، ایک ہے عذاب الادنا اور ایک ہے عذاب الاکبر. عذاب الادنا یعنی چھوٹا عذاب، عذاب الاکبر یعنی بڑا عذاب. تو بڑے عذاب سے پہلے ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ ہماری طرف لوٹ کر کے آئیں. اب بڑا عذاب تو سمجھ میں آ رہا ہے جو قیامت کے دن عذاب ہونا ہے. چھوٹا عذاب یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ العذاب الادنا یعنی چھوٹا عذاب، اس سے مراد ہے دنیاوی بیماریاں اور مصیبتیں، کہ انسان کبھی کبھار اللہ کی طرف بیماریوں کی وجہ سے بھی پلٹ کر کے آ جاتا ہے. سخت بیمار ہوا اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، کسی سخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا گناہوں والی زندگی چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور انہیں چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ، تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ کر کے آئیں. مراد یہ ہے کہ ہم انہیں بیماریوں میں مبتلا کریں گے، مصیبتوں سے آزمائیں گے، اور یہ میرا مبتلا کرنا اور یہ آزمانا اس لیے ہوگا تاکہ وہ میری طرف پلٹ کر کے آ جائیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بھی عطا کی ہے اور بیماری بھی عطا کی ہے، اور دونوں بہت زیادہ ضروری ہے.
حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ اگر انسانی جسم میں بیماری نہ ہو تو انسان کا جسم اکڑ جائے گا، اور اکڑ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو بیماری عطا کی تاکہ انسان کا جسم اکڑے نہ، اور اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے بیماری بھی ضروری ہے اور صحت بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے لیکن ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ فرمایا وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے تندرستی اور دوسرا فرصت فراغت۔ یعنی صحت اللہ کی طرف سے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی گئی ہے، لیکن الٹی سیدھی چیزیں کھا کھا کر کے، الٹے سیدھے کام کر کر کے ہم اپنی صحت کو خراب کر دیتے ہیں۔ دوسرا فراغت اور فرصت، وقت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہمیں بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت عطا کر رہا ہے۔ ہم 10 گھنٹے کا کام اگر 5 گھنٹے میں کر بیٹھے تو اب 5 گھنٹہ جو ہمارا بچا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہمیں ملا ہے، یہ ہمیں ان 5 گھنٹوں میں اور مزید کام کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں آج کام جلدی ہو گیا ہے۔ کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں کہ آج چھٹی ہے، آج پڑھائی ہم نے پہلے کر لی ہے، لاؤ پکچر دیکھ لیتے ہیں۔ کتنے کام کرنے والے نوجوان ایسے ہیں ہمارے عوام میں سے، آج کام جلدی ہو گیا ہے، چلو یہ فالتو کام کر لیتے ہیں۔ وقت اگر ملا ہے تو اس کی قدر کرو۔ آج کا کام اگر پورا ہو گیا ہے تو کیا آپ مزید کام نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا۔ اس وقت کو تباہ کرنا اور برباد کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت، یعنی وقت کی نعمت۔ یہ دو نعمتیں انسان کو ملی، آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ دونوں نعمتیں ہمیں جب ملتی ہیں تو ہم اس کا کتنا مس یوز کرتے ہیں، کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ نہ تو صحت کا کوئی ہمیں صحیح استعمال کرنے آتا ہے اور نہ ہمیں وقت کا کوئی صحیح استعمال کرنے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں۔ آج کون سا ایسا بندہ ہے جس کے اندر بیماری نہ ہو؟ ہر ایک میں بیماری ہے۔ کیا ہم بیمار پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے تو ہمیں صحیح سالم پیدا کیا تھا، آج بیماری کیسے؟ گٹکے کی پیکٹ پر لکھا رہتا ہے کہ کینسر ہوگا لیکن پھر بھی کھاتے ہیں۔ اب کیا آپ کو مار کر کے کھلائے تب چھوڑو گے؟ لکھا ہے اس کے اوپر کہ اس کو کھاؤ گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ شراب کے حوالے سے کس کو نہیں پتا ہے کہ اس کو پینے سے تباہی آئے گی، لیکن پھر بھی پی رہے ہیں۔ تو اب آپ تو خود اپنے آپ کی صحت کو خراب کر رہے ہو۔ ہر چیز واضح ہے بالکل، ایک اس کے باوجود بھی جو ہے آپ اس کو کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی قدر کیجئے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسند ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، حدیث پاک میں پورے الفاظ ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا طاقتور مومن بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ تو طاقتور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ ہم خوب کھائے رہتے ہیں اور پھر پڑ جائیں گے۔ اکثر موٹاپا اکثر مسلمانوں میں، پیٹ نکلنا مسلمانوں میں، اور یہ ہماری کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ ذرا ریس لگوا لیجئے مسلمانوں سے،
لگا پائیں گے؟ اب اگر کافر کبھی اٹیک کرے گا تو کیا کرو گے؟ پڑے رہو گے بستر پہ ہی. اور آج ہنس رہے ہو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. آج جو حالات مسلمانوں کے ساتھ ہے نا، اس وقت تو تمہیں اپنی صحت کا دھیان دینا فرض ہو چکا ہے. فرض. سیلف ڈیفینس کیسے کرو گے اپنا؟ خود اگر پڑے ہوئے ہو تو اپنا سیلف ڈیفینس، اپنا بچاؤ آپ کیسے کرو گے؟ تمہیں ہاتھ اٹھانے تک کے نہیں آتا ہے. تھوڑا سا بوجھ اٹھا لو تو ہانپا چھوٹ جاتا ہے. کس طرح اپنا سیلف ڈیفینس کریں گے آپ؟ اس لیے میں خاص اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا. آج آپ کو دیکھو ماب لنچنگ، آپ کو اکیلا پایا جا رہا ہے. کتے سمجھتے ہیں کہ اکیلا ہے. خدا کے واسطے اپنے آپ کو ایسا بناؤ نا کہ شیر کے درمیان بھی چلے جاؤ تو تمہاری بہادری کی وجہ سے وہ ڈر جائے. وہ یہ کتے کیا ہیں؟ آج یہ تمہیں کمزور سمجھ رہے ہیں. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مضبوط مومن اللہ رب العزت کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. اس لیے دین کا کام جتنا کمزور نہیں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مضبوط مومن کر سکتا ہے وہ. اور اللہ کو یہ تو چاہیے کہ اس کے دین کی تبلیغ ہو، اس کے دین کا کام ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند طاقتور مومن ہے. اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کیجیے. اب جب صحت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو دیکھو بیماری تو لازمی چیز ہے، بیماری تو ہونی ہے. آپ اچھی صحت بھی کھائیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کبھی بیمار نہ ہو، کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. یہ بخار کو اسی لیے رحمت کہا گیا ہے، اور بخار بیماری نہیں، اور بخار کی کوئی دوا آج تک ایلوپیتھ کے اندر بھی نہیں ہے. بخار بیماری ہے ہی نہیں، بخار رحمت ہے. اب بخار رحمت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے دن بھر کام زیادہ کر لیجئے، آپ کو رات میں تھوڑا سا فیور چڑھ جائے گا. کیوں چڑھا پتہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کے بدن کے اندر جتنی طاقت کام کرنے کی ہونی چاہیے آپ نے اس سے زیادہ کر لیا ہے. اب فیور بتا رہا ہے کہ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بخار کو رحمت کہا گیا ہے کہ بخار تمہیں بتاتا ہے تمہاری بیماریوں کے حوالے سے کہ تم نے کام زیادہ کر لیا، آرام کیجیے. آپ کو سردی ہوتی ہے، بخار ساتھ میں آتا ہے. کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، بخار ساتھ میں آتا ہے. فیور ضرور چڑھتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ بخار آ کر کے بتا رہا ہے کہ تمہارے جسم کو جو ہے نا ان بیلنس ہو گیا تمہارا جسم، اس کو بیلنس میں ہونا چاہیے تھا. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار رحمت ہے، بیماری نہیں ہے یہ. اور حدیث پاک میں آیا کہ بخار کی وجہ سے جو بدن درد ہوتا ہے تو ایڑی کے اندر بھی اگر یعنی پورے بدن سے درد ختم ہو جائے، جب تک ایڑی میں بخار کی وجہ سے درد باقی رہتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. بخار رحمت ہے، یہ بیماری نہیں ہے. یہ تو بیماری آنا یہ لازمی چیز ہے کہ انسان کو کبھی کبھار بیماری آ جاتی ہے. اس کا سب سے بہتر علاج ہجامہ کے اندر ہے. اس لیے کہ آج میرا عنوان ہی جو ہے بینیفٹس آف ہجامہ. ہجامہ کے فوائد کیا ہیں؟ ایک بہت ہی مشہور قول ہے، ہجامہ سنت بھی علاج بھی. ہجامہ سارے علاجوں میں سب سے بہترین علاج ہے، اور یہ بہت ہی پرانا علاج ہے. صدیوں سے یہ ملکوں کے اندر رائج ہے. ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، آپ نے ہجامہ کروا کر کے اپنی سنت کو قیامت تک کے لیے قائم فرما دیا آپ نے. لیکن یہ بہت ہی پرانا علاج ہے. اب مسلمان جب تک اس علاج پر عمل کرتے رہے بہترین تھے وہ صحت و عافیت کے حوالے سے. لیکن جب 19ویں صدی مکمل ہوئی اور 20ویں صدی کے شروع میں اس لیے کہ جو اینٹی بائیوٹک ہے، ایلوپیتھ ہے، 1920 کے اندر یہ چھوٹی سی گولی نکلی، بالکل چھوٹی سی اینٹی بائیوٹک. اب جب یہ نکلی تو اب لوگوں نے سوچا کیا ہجامہ کروائیں گے، یہ چھوٹی سی گولی کھاؤ سب ختم کرو. جبکہ ایلوپیتھ آپ کی بیماری کو ختم نہیں کرتا، وہ صرف بیماری کو دباتا ہے. تو لوگوں کا رجحان جو ہے ادھر سے بالکل ختم ہو گیا
کون اس پہ عمل کرے گا, کون چروائے گا, خون نکلوائے گا, وہ چھوٹی سی گولی کھا لو, ختم کرو مسئلہ. یہ لوگوں کے ذہن کے اندر بات پیدا ہوئی, اور پھر جو ہے لوگوں کا رجحان سنت کی طرف سے جو علاج بھی ہے اس طرف سے ہٹا اور وہ اینٹی بائیوٹک کی طرف گیا. لیکن جب اس کا سائیڈ ایفیکٹ کڈنی پر پڑنا شروع ہوا, کیونکہ اس کا سب سے زیادہ لیور پر اور کڈنی پر ہی سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے, تو اب دوبارہ سے جو ہے لوگوں کا رجحان اس طرف پھر ہونے لگا ہے. ہجامہ, اس طرف لوگوں کا رجحان ہونے لگا, اور باقاعدہ ہجامہ پر اب دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. جرمنی ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, فرانس ہے, جنوبی کوریا, چین, سعودی, دبئی, سب کے اندر. اور باقاعدہ ہجامہ پر تو انٹرنیشنل کپنگ تھراپی وغیرہ قائم کی جا رہی ہے. برطانیہ کے اندر باقاعدہ ایک سینٹر قائم ہے برٹش کپنگ سوسائٹی کے نام سے, برطانیہ کے اندر. ہم مسلمان سوئے پڑے, جس قوم کے نبی نے علاج بتایا اسی کو خبر نہیں ہے. برٹش کے اندر باقاعدہ جو ہے برٹش کپنگ سوسائٹی کے نام سے قائم ہے وہاں پر. اور اس وقت سب سے زیادہ امریکہ, چین اور فرانس کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت امریکہ, چین اور فرانس. اور چین کے اندر تو باقاعدہ اس کے کئی سینٹر قائم ہو چکے ہیں. اور امریکہ کے اندر باقاعدہ جو یونیورسٹی ہے, میڈیکل یونیورسٹی, اور اس کے اندر وہ طلبہ جو الٹرنیٹو میڈیسن کورس کرتے ہیں, الٹرنیٹو میڈیسن کورس کرنے والے طلبہ کو امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر ہجامہ پڑھایا جاتا ہے, باقاعدہ انہیں سمجھایا جاتا ہے. وہ غیر آج اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہجامہ جو سنت رسول علیہ السلام ہے اور علاج بھی ہے, پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اس سے جو فائدہ نان مسلم اٹھا رہے ہیں, مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو صرف لنگر کھانے کا پتہ ہے اور اس کے بعد میں جو ہے پھالتو خرافات کرنے کا پتہ ہے. کوئی پتہ ہے, کھاتے رہو, بیمار ہوتے رہو, اور جو ہے وہ چھوٹی سی گولی کھا لیا کرو, پیٹ میں اتار لیا کرو, پھر کھاؤ, پھر چھوٹی گولی کھاؤ, پھر کھاؤ, کھاتے رہو, چھوٹی گولی اتارتے رہو, کھاتے رہو, یہی کام رہ گیا ہے. خدا کے واسطے اپنی صحت کا دھیان دیجیے, جو اصل علاج ہے اس کی طرف. اور اب جو ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے لوگ اس کی طرف اب دھیرے دھیرے مائل ہو رہے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی کئی سینٹر اس کے قائم ہو چکے ہیں. میڈ فرینک ہیلتھ اسکرین کے نام سے دلی کے اندر بہت بہترین اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ اس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ کا, وہاں پہ میڈ فرینک ہیلتھ اسکرین, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور بڑی صفائی کے ساتھ ہجامہ سکھایا بھی جا رہا ہے, پڑھایا بھی جا رہا ہے, اور ہر طریقے سے جو ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں فخر کے طور پر کہ سنت رسول کبھی بھی نیچے نہیں ہوتا ہے. ہاں, مرور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نئی چیزیں آتی ہیں, لوگوں کا ذہن مائل ادھر بھلے ہو جاتا ہے, لیکن اوپر ہمیشہ رسول اللہ کی سنت ہی ہوا کرتی ہے. اور جس کو لوگوں نے چھوڑا تھا اب دوبارہ ادھر پھر مائل ہو رہے ہیں. یہ ہجامہ کتنا پرانا علاج ہے. مصر جو ایجپٹ میں اس کا نام ہے, تو وہاں پر ایک کتاب ملی, مصر کی لائبریری کے اندر ایک کتاب ملی. اس کتاب کے اندر اس کا میرے پاس میں نقشہ بھی موجود ہے, جو اس وقت کی زبان تھی. اس زبان کے اندر ہجامہ کے حوالے سے لکھا ہوا, حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے 1550 سال پہلے کی کتاب تھی وہ. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہی یا آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے سے یہ عیسوی چل رہی. ابھی کتنی عیسوی چل رہی ہے؟ 2024 یہ لے لیں, 1550 یہ لے لیں, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے 1550 بی سی سے مراد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1550 سال پہلے کی وہ کتاب جس کے اندر ہجامہ کے حوالے سے لکھا ہوا تھا. یہ ہجامہ کوئی نیا علاج نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1550 سال وہ لے لیں, 2024 یہ لے لیں, تقریباً 3500 سال پرانا علاج ہے یہ. اور جو علاج جتنا زیادہ پرانا ہوتا ہے اس میں تجربات زیادہ ہی ہوا کرتے ہوں.
لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، آپ نے اس کی طرف رغبت دلا کر کے، امت کو مائل کر کے اس کی اہمیت کو اور اجاگر فرما دیا، اور اب اس کو تقویت، مضبوطی جو ملی ہے وہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حجامہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ حجم سے بنا، اس کا معنی ہوتا ہے اردو کے اندر پچھنا لگوانا، یعنی آپ کی باڈی کے اندر جس کو کہتے ہیں ٹاکسڈ بلڈ، فاسد خون، خراب خون، اس لیے کہ آپ کے جسم میں جو ہے یہ جو ہماری اوپر کی اسکن نظر آتی ہے، نیچے کئی تہ ہوتی ہے، اوپر کی جو تہ ہوتی ہے اسکن ہوتی ہے، جسٹ اسی کے نیچے آپ کے جسم میں، آپ نے گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہوگا جس سے تیل پیرتے ہیں، تو تیل جب پیرتے ہیں تو جتنا اچھا تیل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، خراب تیل اوپر جمع ہوتا رہتا ہے، وہ پھر بعد میں اس خراب تیل کو نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے جسم کے اندر خون کی روانی جو ہوتی ہے، تو خون تو اب اپنا چل رہا ہے، رگوں کے اندر خون کی روانی ہو رہی ہے، اب جو فاسد خون ہوتا ہے جس کو ہم ٹاکسڈ بلڈ کہتے ہیں وہ اوپر کی تہ میں آ جاتا ہے، اسی لیے حجامہ کے اندر بہت معمولی کٹ مارا جاتا ہے، اس لیے کہ گہرا کٹ نہیں مارا جاتا ہے کیونکہ وہ خون اندر ہے ہی نہیں، وہ خون تو اوپر کی تہ کے اندر رکھا ہوا ہے، صرف اوپر کی تہ کے اندر ہلکا سا کٹ مار کر کے وہ آپ کا ٹاکسڈ بلڈ آپ کے جسم سے نکال دیا جاتا ہے، ورنہ اگر وہ خون آپ کے جسم میں رہے تو آپ کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو حجامہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا اردو کے اندر معنی ہوتا ہے پچھنا لگوانا، فسد کھلوانا، یہ، اور اس کو انگریزی کے اندر کہتے ہیں کپنگ تھراپی، کپنگ تھراپی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اس حوالے سے حجامہ کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما مررت لیلۃ اسری بی بملائ من الملائکہ الا قالوا یا محمد مر امتک بالحجامہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسرا کی رات یعنی معراج کی رات جب میں جن فرشتوں کے گروہ سے گزرا، یعنی فرشتوں کی جن جماعتوں کے پاس سے گزرا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب نے مجھے کہا یا محمد مر امتک بالحجامہ، اے اللہ کے رسول اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں۔ ہر فرشتے کی جماعت نے کہا کہ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیجیے آپ۔ حجامہ سب سے بہترین علاج، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود تاجدار رسالت مآب علیہ السلام کی زبانی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان امثل ما تداویتم بہ الحجامہ، جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے افضل علاج حجامہ لگوانا ہے۔ وہ بتاؤ، جس نبی کی باتوں پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے اور الحمدللہ ایمان ہے، کیا اس معاملے کے اندر بھی ہمارا ایمان رہ گیا ہے؟ اس علاج کے متعلق تو مسلمانوں کا ذہن اتنا کمزور ہو چکا ہے، ان کی سوچ کی کون کٹ لگوائے گا، اس میں نقصان ہو جائے گا، جب ان کی زبان فرما رہی جن کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا شافیو نافی ہو تم، کافیو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، جن کی شان ایسی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ ہمیں شفا عطا فرماتے ہیں، جن کی شان ایسی ہے کہ جن کا تھوک مبارک شفا دیتا ہے، جن کی شان ایسی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ دیں تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر علاج جو بھی تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہتر علاج جو ہے وہ حجامہ لگوانا ہے۔ وہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کی افادت بیان فرمائی۔ حجامہ کی کئی ساری قسمیں ہیں، تر حجامہ بھی ہے، یعنی جس کو تر حجامہ کہتے ہیں، خشک حجامہ بھی ہے، مساج حجامہ، ویٹ کپنگ، ڈرائی کپنگ اور کپنگ مساج، یہ حجامہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اب حجامہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے حجامہ بالحفاظت اور ایک ہے حجامہ بالامراض، یعنی حجامہ ایز اے پروٹیکشن اور حجامہ ایز اے ڈیسیز، یعنی حجامہ بالحفاظت، ایک حجامہ تو وہ کہ انسان بیمار نہیں ہے، اس کو حجامہ ایز اے پروٹیکشن، یعنی بیمار نہیں ہے انسان، یوں ہی حجامہ کروا رہا ہے تاکہ اس کے بدن کے اندر امیون سسٹم پیدا ہو، بیماری سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو اور وہ آگے بیمار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حجامہ ایز اے پروٹیکشن، یعنی پہلے سے ہی اپنے آپ کو بالکل فٹ رکھنا، تندرست رکھنا۔ اور ایک ہے حجامہ ایز اے ڈیسیز، یعنی حجامہ کسی مرض کی وجہ سے کروایا جا رہا ہے، کوئی مرض لاحق ہو گئی، کمر میں درد ہے، کمر کا حجامہ کروائے تو یہ حجامہ ایز اے ڈیسیز ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے تو یہ حجامہ ایز اے ڈیسیز ہو گیا۔
لیکن کوئی بیماری نہیں ہے, صرف بس حضور کی سنت ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو یہ حجامہ ایز اے پروٹیکشن, حفاظت کے لیے حجامہ کروا رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی حجامہ حفاظت کے لیے کروا رہا ہے تو حدیث پاک میں آیا کہ چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کروائے. عربی جو تاریخ ہوتی ہے 17, 19, 21, اگر حجامہ ایز اے پروٹیکشن ہے, حفاظت کے لیے ہے, کوئی بیماری نہیں, تب تو بہتر یہ ہے کہ 17, 19 اور 21 تاریخوں کو حجامہ کروائے. اور اگر وہ حجامہ ایز اے ڈیسیز کروا رہا ہے تاکہ کوئی مرض اس کے اندر سے ختم ہو جائے, تو پھر اگر جب بھی ضرورت پڑے وہ حجامہ کروا سکتا ہے, کسی بھی تاریخ میں اور کسی بھی دن کے اندر وہ کروا سکتا ہے. حجامہ کے اندر شفا ہے. اس کی جو ہے افادیت میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ حضرت مقنع کی بیمار پرسی کے لیے, یہ بیمار ہو گئے حضرت مقنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی بیمار پرسی کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ تشریف لے گئے. جب وہاں آپ تشریف لے کر کے گئے, آپ نے فرمایا, حضرت جابر نے, اے مقنع, میں تمہارے پاس سے اس وقت تک کے نہیں جاؤں گا جب تک تم حجامہ نہ کروا لو. فرمایا میں نہیں جاؤں گا جب تک حجامہ نہ کروا لو, اس لیے کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, ان فیہ شفا, حجامہ کے اندر شفا ہے. اس وجہ سے جب تک تم حجامہ نہیں کرواؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان کان فی شیء مما تداویتم بہ خیر فالحجامہ, جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں کسی چیز میں, جن چیزوں سے علاج کرتے ہو, اب علاج بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی علاج میں بھلائی ہے فالحجامہ, تو وہ حجامہ کے اندر بھلائی ہے, وہ اس لیے حجامہ سے علاج کرواؤ. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الشفاء فی ثلاثہ, شفا 3 چیزوں میں ہے, شرطت محجم, حجامہ لگوانے میں, اور شربت عسل, شہد پینے کے اندر, اور قیت بنار, آگ سے داغنے میں, وانہا امتی عن القی, اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. یعنی شفا شہد میں بھی ہے, شفا حجامہ لگوانے میں بھی ہے, اور شفا آگ سے داغتے ہوتے ہیں نا زخم کو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. اب بچی 2 چیزیں, ایک شہد کا استعمال کرنا, دوسرا حجامہ کا استعمال کرنا. فرمایا حجامہ اور شہد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قبیلے کا ایک شخص آیا. اس وقت آپ حجامہ لگوا رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام جب حجام نے بلیڈ سے ضرب لگائی, تو کیونکہ اس میں بلیڈ سے کاٹا جاتا ہے, جب اس نے ضرب لگائی تو اعرابی نے تعجب سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی آپ اپنے جسم کو کٹوا رہے ہیں. تو اس اعرابی نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا الحجم وهو خیر ما تداوى به الناس, یہ حجامہ ہے, یہ ان سب علاجوں سے بہتر ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں, سارے علاجوں سے بہتر ہے. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کر دیا گیا, حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم علی راسہ بقرن حین طب, جب حضور پر جادو کیا گیا تو آپ نے اپنے سر مبارک کا حجامہ کروایا. بیماری کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جادو کا بھی علاج حجامہ کے اندر رکھا ہوا ہے. اور اب اگر کسی کی عقل کام نہ کرے تو اپنی عقل کا ماتم کرے, جا کے اس کو دفن کر دے کہیں پر, اس لیے کہ جادو پر حجامہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا ہے. اور ان سے بڑا مسیحا کون ہو سکتا ہے, ان سے زیادہ شفا دینے والا کون ہو سکتا ہے اللہ کے بعد میں, کیونکہ اللہ اپنے سے شفا دیتا ہے, حضور اللہ کے فضل سے شفا عطا فرماتے ہیں. اس لیے میں کہہ دیا تاکہ وہابی کا ہاضمہ نہ خراب ہو جائے کہیں. کوئی بول دے گا سب سے زیادہ آپ نے کہہ دیا حضور شفا دیتے ہیں. اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ حضور شفا دینے والے ہیں, اور اللہ سب سے زیادہ شفا دیتا ہے, کسی کے دینے سے نہیں, اپنے سے شفا دیتا ہے وہ. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین جو ہے آدھے سر کے درد سے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آدھے سر میں درد ہو رہا تھا, آپ نے حجامہ کروایا. وقت کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اس لیے جو ہے میں وہ ساری احادیث تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا. پورے سر کے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا. پاؤں میں ایک مرتبہ حضور کی موچ آ گیا تو آپ نے حجامہ کروایا. ایک مرتبہ ہڈی سرک گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا. کمر میں موچ آ گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا. حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی حضور علیہ السلام نے حجامہ کروایا ہے. حالت احرام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا ہے.
تو اگر کسی نے احرام کی حالت میں یا روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، اپنا خون نکلوایا، تو نہ نکالنے والے کا روزہ خراب ہوگا نہ نکلوانے والے کا روزہ خراب ہو گیا. اور یہ دلیل ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا جو ہے اب حجامہ کن کن جگہوں پر کرنا چاہیے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، صرف یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، سنت پوائنٹس 15 ہیں. اس میں اختلاف ہے، کسی نے 9 بھی بیان کیا، لیکن زیادہ بہتر 15 ہیں سنت پوائنٹس. سب سے بہترین یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی، اس کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے، وہاں پر حجامہ لگوانے سے روایتوں میں آیا 72 بیماریوں کا علاج موجود ہے اس کے اندر. اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر جو ہے حجامہ ایز اے پروٹیکشن کوئی کروا رہا ہے، صرف حفاظت کے لیے کرواتے رہنا چاہیے اسے، تو چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخوں میں کروائے. اور اگر کوئی مرض ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، عورتیں بھی کروا سکتی ہیں. اور عورتوں کا تو اس میں سب سے بہترین علاج موجود ہے، تھائرائیڈ وغیرہ کا بہت بہترین علاج موجود ہے حجامہ کے اندر، اور اس کا فائدہ بھی نظر آیا ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اس علاج کی طرف مائل ہوں اور حجامہ کروا کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.